بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں الحاجی نالج۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ اے اللہ، سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی ورد وظائف اس کے دن رات مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر خاص و عام میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے یاد رکھو، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اللہ سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو دیکھو، جنہوں نے اللہ نے معجزے بھی عطا کیے تھے، خوش الحال ایسے کہ جنوں انس چرند پرند تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو، یہ نکارا انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بیٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی سبب کرنا نہ پڑے۔ لوگ سو باتیں کرتے مگر وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، برابر اپنی آزاری میں لگا رہتا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا تھا۔ یہ ایسا انسان جو خالی ہتھیلی پر پیسے حاصل کرنا چاہتا تھا، جو تلاش کرے آخر اس کو مل جائے۔ اللہ سب کی دعائیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بھر آئی۔ زور سے دروازہ ہلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بے ماتل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا۔ پھر قصاب کو بلا کر اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کے اونچوں کی خاک چھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا۔ دیکھا کہ گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا؟ یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعائیں مانگنے والے نے جواب دیا، سنو بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اے اللہ، میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ تو اس نے دعا قبول کر لی۔ میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذبح کر ڈالا کہ خدا کی طرف سے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی خوب خیر لی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسے حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہذاری کرنے اور دعا مانگنے میں مصروف کیے، اور میں نے روز الست جو خواب دیکھا تھا، اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس مست اونٹ کی سی ہے جو سستی اور تھکان محسوس کیے بغیر منہ سے جاگ نکالے بوجھ اٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اونٹنی سے ملاب کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے چلا کر کہا، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف صاف نکل جائے گا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے میرے اللہ، اے خالق و مالک،
اے سب کو پیدا کرنے والے، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی۔ یہ بندہ نہ جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے کہ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سب ہی لوگ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال مارا، نہ چوری کیا، اور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے یا اللہ میرا رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے میری آرزو سنی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسی موکل دلیل ہے جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی تو تو نے خرید لی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما دے۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگے موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے پیغمبر اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے ساری کائنات کے مالک، تو ہی سب کچھ جانتا ہے اور تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پورے سرار سارے راز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا، گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے، اللہ رب العزت تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچی چکی تھی، مگر میرے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ ظلم میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی تجھ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ ڈالا،
बदहवास होकर और अपने मुंह में कफ भर कर बोला, ए दाऊद, अच्छा फैसला सुनाया। मुझ पर जुल्म ज़्यादती की हद ही कर दी। नाउज़ बिल्लाह, मुझे तो मालूम होता है कि वो अपने हवास में ही नहीं रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे करीब बुलाया और कहा, ए बदबख्त, इस हंगामे से बाज आका, कहीं यह तेरी हलाकत का बायस ना बन जाए। जो तूने बोया है अब वो काट। अब तीसरी मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहलो अयाल भी इसके हवाले कर दे। इस हुक्म पर तू वो पत्थर से अपना सर फोड़ने लगा। नाज़रीन कराम, ऐसा पता क्यों हो रहा था? क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो राज पोशीदा थे वो सारे खोल दिए थे। लोग भी हैरान थे कि हज़रत ये कैसा हुक्म दे रहे हैं। तमाशाई अल्लाह के पैगंबर के अहकाम की असल वजह से नावाकिफ थे। इनमें से दो आदमी कहने लगे, ए अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात बाबरकत से ऐसा सरीह जुल्म, हम सब हैरत में हैं। बेकसूर गाय वाले पर इतना अताब आखिर क्यों? और जिसने नाहक गाय पकड़कर ज़िबा काट डाली, इसे आपने बरी कर दिया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद कि अब वो वक़्त आन पहुंचा है इस गाय वाले के पोशीदा राज ज़ाहिर कर दिए जाएं। तो नाज़रीन कराम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सबको दरिया के किनारे एक बहुत पुराने घने दरख्त के नीचे ले जाते हैं। वो घना दरख्त जिसकी शाखें आपस में गुत्थी हुई थीं, सूरज की शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती थी। क्या तुम लोग जानते हो कि इस दरख्त के नीचे एक आदमी को कत्ल किया गया था? यकीनन तुम नहीं जानते, अलबत्ता वो जानता है जिसने इस ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत ये है कि इस गाय वाले ने अपने आका को कत्ल किया। ये शख्स असल में मकतूल का ज़र खरीद गुलाम था। इसने अपने आका को कत्ल करके इसके मालो दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लिया। मजलूम दुआ मांगने वाला इसी मकतूल का बेटा है। फिर इस बेरहम और संगदिल शख्स ने अपने मकतूल आका के कमसिन यतीम बच्चे पर जुल्म ढाना शुरू किया। इनसे सब कुछ छीन लिया। ये नमक हरामी पर उतर आया कि इसके आका के बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इस मरदूद ने अपने गुनाहों का पर्दा खुद ही फाश किया। जालिम हमेशा रूह की गहराइयों में डूबा रहता है, लेकिन जालिम इसे खुद लोगों पर खोल रहा है। ऐ संगदिल दुनिया, तूने शुरू के मुताबिक इस मुकदमे का फैसला मांगा था। शरीयत ने अपना फैसला सुना दिया। अब इसकी तकमील करना तेरा फ़र्ज़ बनता है। तूने अपनी सिफारिश की और शफील बल्कि का ऐसा मुजाहरा किया कि अल्लाह की पनाह, तूने आका को इस तरह छुरी से ज़िबा किया जिस तरह इसे दुआ मांगने वाले ने तेरी गाय का ज़िबा किया। वो खून आलूदा छुरी राज फाश होने के डर से गड्ढा खोद कर तूने दफन कर दी थी। इसका सबूत यह है कि इस छुरी पर इसका नाम लिखा हुआ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ज़मीन खोद दी गई। गड्ढे के अंदर से एक शख्स की खोपड़ी और लंबी सी छड़ी बरामद हुई। अब गाय वाला खौफ से थर थर कांपने लगा। तमाशाओं पर सख्ते का आलम तारी था। लोगों ने अपने सरों पर कपड़े और टोपियां हटा दी, नंगे सर हो के सामने आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के सच्चे पैगंबर, हम फितरी नबीना साबित हुए। हमने आपकी ज़ुबान मुबारक पर तबार ना किया। आप हमारी गुस्ताखी माफ़ फरमा दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ फरमा दिया। फिर गाय वाले के बारे में हुक्म दिया। चुनाचे इस शख्स का जुल्म का पर्दा खुल चुका है और ये कातिल है, इसलिए शरीयत का ये फैसला है कि इससे कसास दिया जाए। चुनाचे उसी छुरी के साथ इसकी गर्दन उड़ा दी गई।